السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسی سیریز میں آگے جا کے امریکن لٹریچر پہ، اور جو پہلا پیریڈ ہے امریکن لٹریچر کا وہ دا کولونیل امریکن پیریڈ ہے یا دا کولونیل امریکن لٹریچر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو جب ہم امریکن لٹریچر کی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں تو ہم امریکہ کے ہسٹری میں جاتے ہیں، یو ایس ہسٹری میں، اور ظاہر سی بات ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ یو کے جو لوگ تھے، انگریز تھے، وہ وہاں گئے تھے اور وہاں ایک کالونی بنا رہے تھے۔ تو وہاں ان لوگوں نے ایک کالونی بنائی، دا ورجینیا کالونی، اور یہ جو کالونی ہے یہ 1607 میں 1607 میں بنی تھی۔ فرسٹ انگلش پیپلز کالونی ہے جس کو ہم جیمز ٹاؤن ورجینیا کہتے ہیں، ورجینیا کے نام سے، جیمز ٹاؤن کے نام سے وہ کالونی فیمس ہے۔ اور لنڈن کی ایک کمپنی تھی جو کمرشل ریزن سے وہ کمپنی بنا چکی تھی، اور یہاں بہت سارے لوگ جب یو کے سے وہاں جا رہے تھے، مطلب یو کے نے بہت سارے گروپس یا شپس وغیرہ وہاں بھیجے امریکہ ورجینیا میں، تو ان کے نام پہ ایک فیمس چھوٹی سی پوئم بھی لکھی ہے مائیکل ڈریٹن نے، جس کا نام ہے ٹو دا ورجینین وویج، مطلب یو بریو ہیروئک مائنڈز وہ تھی یور کنٹریز نیم، اس طرح کا ایک شارٹ پوئم ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یو کے لوگ وہاں بیگرز کو بیچتے تھے، ویگا بونڈز وہاں جاتے تھے، سرونٹس وغیرہ جو خراب ہو، بات نہ مانتے ہو سزا کے لیے، یا پھر جتنے بھی کڈنیپ گرلز ہیں وہ وہاں بیچتے تھے، کنویکٹس جو ہوتے تھے اس کے علاوہ۔ تو یہ سارے جو جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی خراب پیشہ لوگ تھے، وہ یو کے سے بیچے جاتے تھے جیمز ٹاؤن ورجینیا میں۔ اور آپ لوگوں نے اگر یو کے کی ہسٹری پڑھی ہے لٹریچر کی تو چارلز دا فرسٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جب اسے 1649 میں ایگزیکیوٹ کیا گیا اور کامن ویلتھ پیریڈ سٹارٹ ہوا وہاں، تو وہاں بہت سارے رائلسٹ جو تھے جو چارلز دا فرسٹ کے ماتحت تھے، یا اس کے جو دوست تھے، کیویلیئرز وغیرہ، کیویلیئر رائٹرز کو بھی کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، تو وہ سارے کے سارے ورجینیا چلے گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پھر فادرز بن گئے لیڈرز کے یا دوسرے اسٹیٹس مین کے۔ اصل میں سٹارٹ میں جو کیپٹن جان سمتھ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ کریکٹر ہے یو ایس ہسٹری میں، ایز اے لٹری پرسن بھی اور ایز اے اسٹیٹس مین بھی، تو اس کو لیڈر مانا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ لیڈر تھا جیمز ٹاؤن کالونی کا، ورجینیا کا، اور پریزرور تھا۔ اور اس کے بعد ہم دا پیورٹنز کولونائز نیو انگلینڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پیورٹنز نے کیسے کالونی بنائی نیو انگلینڈ میں۔ نیو انگلینڈ اصل میں یو ایس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انگلینڈ یہ پرانا والا تھا جو یو کے جسے ہم کہتے ہیں، یا انگلینڈ جو یو کے میں ہے، اور جب ان لوگوں نے وہاں کالونی بنائی تو وہ اس کو نیو انگلینڈ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تو 1620 سے 1620 سے 1640 تک بہت سارے امریکہ میں لوگ مائیگریٹ ہوئے نیو انگلینڈ میں، اور جو لوگ ہوئے تھے اس کو ہم بیسیکلی پیورٹنز کہتے ہیں۔ اور پیورٹنز وہاں اس لیے گئے تھے کیونکہ وہ وش کرتے تھے، چاہتے تھے کہ وہ چرچ آف انگلینڈ کو پیوریفائی کرے۔ مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چارلز دا فرسٹ کو بھی اس لیے ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا کہ وہ چرچ کے بارے میں اتنے زیادہ محتاط نہیں ہوتا تھا، ریلیجن کو بھول چکا تھا، اور کائنڈ آف ماڈرن بن گیا تھا۔ لیکن جو پیورٹنز تھے وہ بہت زیادہ آرتھوڈاکس اور اسٹین کرسچنس تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس میں صفائی ہو، اور اس لیے وہ امریکہ بھی گئے تھے کہ چرچ کو پیوریفائی کرے، اس لیے اس کو پیورٹنز کہا جاتا ہے، پیوریفائی کی وجہ سے یہ پیورٹنز کہلاتے ہیں۔ اب اگر ہم امریکن لٹریچر کی ہسٹری میں اگر جائے اور رائٹرز اور لٹریچر پہ بات کریں، تو سب سے پہلے جو رائٹر ہم فاؤنڈ کرتے ہیں، پاتے ہیں، اس کا نام ہے کیپٹن جان سمتھ۔ جس طرح ہم نے اسے اوپر پڑھا کہ وہ ایک لیڈر اور پریزرور ہے، وہ 1579 میں پیدا ہوئے تھے، 1631 میں، اور اس کو دا ہیرو آف جیمز ٹاؤن کالونی بھی مانا جاتا ہے، سیویئر بھی اسے کہتے ہیں، کہ پہلے جو 2 سال تھے وہ اس کالونی کا سیویئر تھا، بہت زیادہ مشکلات سے گزرا ہے اور سخت حالات سے اپنے کالونی کو اور لوگوں کو بچایا ہے۔ اور یہ لنکن شائر میں پیدا ہوئے تھے، یو کے میں، 1579 میں، تقریباً 24 سال پہلے الزبتھ کے ڈیتھ سے، اور 37 ایئرز بیفور ولیم شیکسپیئر کے ڈیتھ سے یہ پہلے۔ ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ترکی کے خلاف لڑے تھے یا دوسرے مسلم کنٹریز کے خلاف لڑے تھے، اور پھر یو کے سے جاتے جاتے آگے نکل گئے امریکہ، اور وہاں کے وہ پھر کائنڈ آف پریزیڈنٹ بن گئے۔ تو یہ پریزیڈنٹ بھی بنے کالونی کے، اس جو ورجینیا کالونی ہے۔ اور امریکن انگلش لٹریچر جو ہے یہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس بندے نے بہت سارے پروز میں، جرنلز میں انگلش میں لکھے ہیں، لیکن وہاں کا سٹائل وغیرہ جو تھا وہ انگلینڈ سے ملتا تھا تب تک، کیونکہ یہ بندہ انگلینڈ سے تھا، اور یہ اس کی سوچ اور سوسائٹی ساری کی ساری وہاں صرف سرو کر رہا تھا۔ تو اس کے فیمس جو ورکس ہے وہ اے ٹرو ریلیشن آف سچ
occurrences and accidents of notes is happened in Virginia ہے جو 1608 میں پبلش ہوا تھا. Map of Virginia ہے 1612 میں. The proceedings of the England colony in Virginia ہے 1612 میں. یا Description of the New England 1616 یا New England Trials ہے جو کہ 1620 اور 1622 میں اس نے لکھے تھے اور پبلش کیے تھے. دوسرا جو فیمس رائٹر ہے اس کا نام ولیم اسٹریچے ہے. 1572 سے 1621 تک وہ رہ چکے ہیں اور لکھ چکے ہیں. اس کو شیکسپیئر کا کنٹمپریری بھی مانا جاتا ہے کیونکہ وہ اسی زمانے میں تھے اور وہاں انگلینڈ میں تھے، لیکن وہ پھر ورجینیا کالونی گئے تھے ایز اے سیکریٹری، اور انہوں نے جیمس ٹاؤن میں لکھا ہے اور بہت ساری چیزیں اس پہ لکھی ہے، اور وہ ساری چیزیں پھر انہوں نے سینڈ کی تھی لنڈن میں 1610 میں. ٹرو ریپورٹری آف دا ریک اینڈ ریڈیمشن آف سر تھامس گیٹس انہوں نے لکھی ہے جو برموداز کے بارے میں ہے، جو برمودا ٹرائنگل آج کل مسلمان اور دوسرے لوگ پڑھتے ہیں طوفان وغیرہ کے بارے میں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر نے اس کو کاپی کیا تھا. اس کی جو پلے ہے دا ٹیمپسٹ، اس میں طوفان کی جو آئیڈیا وغیرہ ہے وہ انہوں نے سر ولیم اسٹریچر سے لی تھی. اسٹریچر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹریچر نے جس طرح برموداز کے بارے میں کہا تھا کہ برمودا جو ہے وہ ہیریزڈ ہے ٹیمپسٹ سے، ڈیول سے یا وکڈ اسپرٹس یا دوسرے فیئرفل آبجیکٹ سے، تو اس لیے شیکسپیئر نے اس چیز پہ بھی غور کر کے یہ لائن کہی تھی کہ ہیل از ایمٹی اینڈ آل دا ڈیولز آر ہیئر. تو یہ ساری چیزیں کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر نے وہاں سے کاپی کی ہے. اس کے جو فیمس ورکس ہے وہ ٹرو ریپورٹری آف دا ریک اینڈ ریڈیمشن آف سر تھامس گیٹس ہے، فار دا کالونی ان ورجینیا بریٹانیا ہے، دا ہسٹری آف ٹریول ان ٹو ورجینیا بریٹانیا ہے، اور ڈکشنری آف پوہیٹن ہے. اگر امریکن لٹریچر کے سٹارٹ کی پوئٹری کی بات کریں ورجینیا کالونی کی، تو اس میں صرف ایک فیمس پوئٹ مانا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نیچے پڑھیں گے جو ریلیجیس پوئٹس تھے یا جتنی بھی کلرجی وغیرہ تھے. اس کا نام جارج سینڈس ہے. 1577 سے 1644 تک تھے وہ، اور وہ ایک خزانچی تھے، ٹریجرر تھے کالونی کے، ورجینیا کالونی کے. انہوں نے بکس بھی بہت زیادہ ٹرانسلیٹ کیے ہیں. اس میں سے ایک فیمس بکس ہے اوویڈز میٹامورفوسز، اور کہا جاتا ہے کہ اس رائٹر کو جان ڈرائیڈن اور الیگزینڈر پوپ نے اپنے جوانی یا بچپن میں پڑھا تھا، تو اس لیے وہ دونوں اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو گئے تھے. اب اگر دوسرے لٹریچر کی بات کریں ڈسکرپشنز وغیرہ کے جو ورجینیا کے بارے میں ہے، جو لوگوں نے اسے ڈسکرائب کیا ہے اور لکھا ہے اس کے بارے میں، تو اس میں سب سے پہلا نام رابرٹ بیورلے کا آتا ہے جو کہ کلرک آف کونسل تھے ورجینیا کے، اور انہوں نے لنڈن میں ایک چیز پبلش کی تھی 1705 میں، ہسٹری ان پریزنٹ اسٹیٹ آف ورجینیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بہتر ریڈنگ ہے اگر کوئی اسے ریڈ کرے 18 سینچری کے امریکن لوگوں کے بارے میں، مطلب 1700 سے 1800 کے بیچ جو 100 سال گزرے ہیں اس کے بارے میں یہ بہت اچھی سی ڈسکرپشن دی گئی ہے. دوسرا جو رائٹر ہے وہ کرنل ولیم برڈ ہے جو 1674 سے 1744 تک رہے ہیں، اور یہ ایک ویلدی ورجینین تھے. کمشنر بھی بنایا گیا تھا، اور کمشنر اس کو اس لحاظ سے بنایا گیا تھا کہ وہ ایک لائن رن کریں گے دو اسٹیٹس کے درمیان، نارتھ کیرولینا اور ورجینیا کے درمیان. تو انہوں نے بھی ایک ہسٹری لکھی ہے، ہسٹری آف دا ڈیوائڈنگ لائن رن ان دا ایئر 1728. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈسکرپٹیو رائٹرز ہے یا پھر پروز میں یا جو پوئٹری وغیرہ ہوئی ہے یا سر جیمس اسمتھ ہے، اس کے بعد ان لوگوں میں چینجز آ گئی اور امریکن لٹریچر جو ہے وہ کچھ اور بنا، مطلب اپنے آپ میں یہ کچھ بنا، نہ کہ وہ پہلے کی طرح انگلش لٹریچر کی امیٹیشن تھی جو یو کے لوگوں کو فالو کرتے تھے، اسے کاپی کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم فیمس رائٹرز کی بات کرتے ہیں. ولیم براڈفورڈ ہے، 1590 سے 1657 تک وہ پروز میں کام کر چکے ہیں. اور جان وینتھروپ ہے 1588 سے 1649 تک، جو کہ جرنلز اور ٹرانسلیشن وغیرہ پہ کام کر چکے ہیں. نیو انگلینڈ میں یا نیو انگلینڈ کلرجی وغیرہ میں اگر پوئٹری کی بات کریں تو مائیکل ویگلسورتھ ہے. این براڈ اسٹریٹ ہے. این براڈ اسٹریٹ ایک فیمس فیمیل رائٹر ہے، امریکن فرسٹ فیمیل رائٹر بھی اسے مانا جاتا ہے، اور 1672 تک یہ لکھ چکے ہیں. نیتھیلین ویڈ ہے. اس کے علاوہ سیمیول سیول ہے، کاٹن میتر ہے، اور جوناتھن ایڈورڈز اس میں شامل ہیں. سو آئی ہوپ کہ کولونیل لٹریچر امریکن کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.